پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں آگے بڑھ کر اس پر وار کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ گر گیا۔ اس کے بدن میں کافی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں اگر چاہتا تو بیلٹ مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا، لیکن اس کے چاروں ساتھی اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے لمحے وہ شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے رائفلوں کی نال پر رکھ لیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ طویل القامت شخص نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چوٹیں اتنی جاندار تھیں کہ وہ آسانی سے اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے رائفلوں کی نالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ابتدا میں نے نہیں کی تھی، میں خود کو یہاں رہنے کا اہل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ بیلٹ چھوڑ دو، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اور میں نے بڑی شرافت سے بیلٹ اپنے ہاتھ سے کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ میری اس شرافت کا خاطر خواہ رد عمل ہوا۔ انہوں نے رائفلیں پیچھے ہٹا لی اور پھر ان میں سے دو آدمی طویل القامت شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کئی بار اٹھنے کی کوشش کے بعد ناکام ہو کر زمین پر ڈیر ہو گیا تھا اور اس نے گردن ایک طرف ڈال دی تھی۔ قیدیوں نے دفتن غول گپاڑا مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے ناچ رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ یہ تفریح ان کے لیے بہت دلچسپ تھی اور شاید وہ طویل القامت شخص کی اس بری طرح پٹائی سے بہت ہی خوش ہوئے تھے۔ محافظوں نے ان میں سے کسی کو کچھ نہ کہا، وہ صورتحال کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر ایک محافظ نے کہا، اس کے باوجود تم یہاں حرام کی روٹی نہیں کھا سکتے، تمہیں دوسروں کے ساتھ ناریل توڑنے کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جو کچھ کہا جائے گا اس پر عمل کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ دو شخص طویل القامت شخص کو اٹھائے ہوئے ایک طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد باقی دونوں آدمی بھی وہاں سے چل پڑے۔ میں رچرڈ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا جبڑا دیکھنے لگا۔ ان قیدیوں نے جو خوشی کے نعرے لگا رہے تھے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ سب اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے تھے۔ تب میں رچرڈ کو سنبھالتے ہوئے بیرک کے نزدیک پہنچا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی رچرڈ؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار، آج تو تم نے مجھے خوش کر دیا۔ مجھے تمہاری شخصیت کے اس پہلو کا قطعی علم نہیں تھا، کمال کر دیا تم نے۔ میں تو اپنے اندر اس قید و بند کی صحبتوں کے بعد یہ سکت بھی نہیں پاتا کہ کسی کے دو چار ہاتھ ہی کھا سکوں، لیکن تم نے اس دیو کو اس بری طرح لٹا دیا کہ اب شاید وہ مہینوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ ہاں، اس کی ہڈیاں اب ہفتوں سوجی رہیں گی، میں نے کہا۔ ہم دونوں بیرک کے سہارے اس طرح بیٹھ گئے جیسے باقی قیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں کی فطرت پر مجھے تعجب ہو رہا تھا، کہاں وہ خوشی سے ناچ رہے تھے اور کہاں اب میری طرف سے بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دو آدمی آگے آئے اور انہوں نے چائے کے مگ اور انتہائی خشک اور بدی شکل و صورت کی ڈبل روٹی ہمارے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ غالباً صبح کا ناشتہ تھا جسے ہم نے بخوشی قبول کر لیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے رچرڈ سے کہا، خوش قسمتی ہے رچرڈ کہ ہم نے خود کو یہاں رہنے کا اہل ثابت کر دیا۔ کمال ہے یار، یہ تو پاگل خانہ معلوم ہوتا ہے، رچرڈ بولا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پٹائی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا، رچرڈ نے چائے کے 2-3 گھونٹ لیتے ہوئے کہا اور پھر منہ بنا کر بولا، خدا غارت کرے ان کمبختوں کو، یہ چائے ہے یا گرم پانی؟ ڈبل روٹی کے ساتھ کھاؤ رچرڈ، یہ ضروری ہے۔ ویسے انہوں نے اگر ہمیں ناریل توڑنے کے لیے بھیجا تو پھر ناریل ہماری غذائی ضرورت پوری کریں گے۔ رچرڈ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم دونوں خاموشی سے صبح کا یہ ناشتہ زہر مار کرنے لگے۔ ویسے رچرڈ کے چہرے پر پریشانی کے مسلسل آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے یہ محسوس کر کے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم نے بلا شبہ اپنی نئی حیثیت سے روشناس کرایا ہے مجھے، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہ کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ یا رچرڈ، تم سمجھدار آدمی ہو، میں تم سے ان بچوں جیسی باتوں کی توقع نہیں رکھتا۔ اگر وہ انتقامی کارروائی کریں گے تو ظاہر ہے ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ ہمارے خلاف کچھ کرنا ہی چاہتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب ان باتوں کو ذہن سے نکال دو، بس وہی سب کچھ ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے۔ رچرڈ خاموش ہو گیا۔ پھر آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ دفعتاً کسی طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور تمام قیدی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ محافظ ان کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے۔ جب وہ ہمارے قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جوٹ کے بنے ہوئے تھیلے تھے۔ ایک ایک تھیلا وہ سب کے ہاتھ میں تھما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص قسم کی کلہاڑی بھی تھی۔
اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ناریل کاٹنے کی کلہاڑی ہے۔ 2 محافظ ہمارے نزدیک پہنچے اور انہوں نے ایک ایک تھیلا ہمارے ہاتھ میں بھی تھما دیا اور اس کے ساتھ ہی کلہاڑی بھی۔ ایک محافظ نے کہا، جگہ کا تعین کرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ ناریل کے تھیلے جب بھر جائیں تو ان کے منہ بند کر کے انہیں نیچے رکھ دینا۔ تمہیں موقع پر ہی دوسرے تھیلے فراہم کر دیے جائیں گے۔ 3 تھیلے تم دونوں کو شام تک بھرنے ہیں۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی اور مسکرا کر رچرڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ الفاظ بڑے تسلی بخش تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے کسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ گویا پورے جزیرے میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی اور یہ آزادی بے مقصد نہیں ہوگی۔ بہرطور ہم اس احاطے سے باہر نکل آئے۔ قیدیوں نے اب بھی ہم سے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ احاطے کے باہر ناہموار راستے پھیلے ہوئے تھے۔ ناریل کے اور دوسرے چیزوں کے درخت یہاں باکثرت نظر آ رہے تھے اور احاطے کے اس حصے کو شاید خاص طور سے صاف کر کے خالی کیا گیا تھا، ورنہ درختوں کی بہتات تو پورے جزیرے پر تھی اور ان میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ بس یوں لگتا تھا جیسے وہ خود رو ہوں۔ ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ضروری نہیں تھا کہ ہم احاطے کے پاس ہی اپنے کام میں مصروف ہو جاتے، کم از کم اس طرح جزیرہ دیکھنے کا موقع تو ملے گا۔ ناریل کے درختوں کی تلاش کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ احاطے سے تھوڑے فاصلے پر ہی ان کی بہتات تھی، لیکن اس جزیرے کو دیکھنے کے شوق میں ہم کافی دور نکل آئے۔ جزیرہ زیادہ طویل و عریض نہیں تھا۔ احاطے سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر کچھ اور بیرکیں نظر آئیں، لیکن یہ زیر تعمیر تھی اور کچھ قیدی یہاں کام کر رہے تھے۔ کچھ خاص باتیں محسوس کی ہیں تم نے رچرڈ؟ مثلاً ان قیدیوں کا رویہ؟ مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ ان میں سے کسی نے ہم سے متعارف ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ اس محافظ کی پٹائی پر وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس کی وجہ خدا جانے، میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ عجیب سا ماحول نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ یہاں خطرناک ترین قیدی رکھے گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص نگرانی نہیں کی جاتی۔ اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ صرف ایک، میں نے کہا۔ کیا؟ یہاں سے نکل جانا ناممکن سمجھا جاتا ہوگا۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے، لیکن یہ اطمینان تعجب خیز بھی ہے۔ زندگی سے اکتائے ہوئے لوگ جان کی بازی لگا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش ضرور کرتے ہوں گے، ہم جیسے۔ کیا تمہارے ذہن میں بھاگ جانے کا خیال نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس طرح تھوڑی بہت حفاظت تو ضروری ہے۔ یہ قیدی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جانے پر خون خرابہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسے روکنے کا کوئی انتظام بظاہر نظر نہیں آتا۔ چلو کام کریں، ابتدا غلط نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ رچرڈ گردن ہلانے لگا، پھر بولا، تمہیں درخت پر چڑھنا آتا ہے؟ ہاں میں چڑھ سکتا ہوں۔ چڑھ تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ مشق نہیں ہے۔ تم اوپر چڑھ جاؤ، میں نیچے رہ کر ناریل جمع کروں گا، رچرڈ بولا۔ میں جوتے اتار کر درخت پر چڑھنے لگا۔ انوکھا تجربہ تھا، تاہم اس کوشش میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ درخت ناریل سے لدے ہوئے تھے۔ ہم دونوں خاموشی سے کام کرتے رہے اور دونوں تھیلے بھر گئے۔ اس دوران میں نے 2 محافظوں کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ نیچے رچرڈ کے پاس رکے، اس سے باتیں کرتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ دور نکل گئے تو میں نے رچرڈ سے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ناریل سے تھیلے بھر جائیں تو ہمیں انہیں کمر پر لاد کر کیمپ تک پہنچانا ہوگا، رچرڈ نے جواب دیا، اور وہاں سے دوسرے تھیلے حاصل کرنے ہوں گے۔ ہاں، اب اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ قیدی زیادہ دور آ کر کام کیوں نہیں کرتے۔ ان اطراف میں دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے وزن لاد کر اتنا فاصلہ طے کرنا آسان کام نہیں۔ کام جاری رہا۔ دونوں تھیلے بھر گئے تو میں نیچے اتر آیا۔ پھر ہم دونوں گدھوں کا کام کرنے لگے۔ کافی دور تک تو تھیلے گھسیٹ کر لے گئے، اور جب کیمپ قریب آ گیا تو ہم نے انہیں کمر پر لاد لیا۔ بہت سے قیدی راستے میں کام کرتے ہوئے ملے۔ وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، غالباً ہماری اس حماقت پر ہنس رہے تھے کہ ہم اتنی دور کیوں نکل آئے۔ احاطے میں ناریل کے تھیلوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور قیدی محافظ ان پر ٹیگ باندھ رہے تھے۔ ہمارے تھیلے وصول کر کے ہمیں نئے تھیلے دے دیے گئے، لیکن اس بار بھی ہم نے قریب کی جگہ منتخب نہیں کی تھی، بلکہ ایک نئی سمت نکل آئے تھے جو ساحل سے قریب تھی۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وحشی ہوائیں چنگاڑ رہی تھی اور جاگ اڑاتی موجیں ساحل کی نوکیلی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہم نے خاموشی سے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس دوران میں ہم نے کئی ناریل توڑ کر کھا لیے تھے۔ خوراک وغیرہ کا کوئی ذکر درمیان میں نہیں آیا تھا۔ غالباً وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ کام کے دوران قیدی خود ہی اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ بڑی ہولناک زندگی تھی یہاں کی۔ اگر دل میں یہاں سے نکل جانے کی امنگ نہ ہو تو ایک لمحے جینا مشکل تھا۔ رچرڈ نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ اس نے کہا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا؟ اگر تم بھی درخت پر چڑھنا نہ جانتے تو کیا ہوتا؟
غالबन हमारी जोड़ी तब्दील कर दी जाती। मैंने जवाब दिया। उन लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश भी नहीं की थी, इतने मुहज्जब नहीं हैं वो। आखिरी थैले भर कर हम वापस पहुंचे तो शाम हो गई थी। जो कैदी अपना काम खत्म नहीं कर पाए थे वो अभी वापस नहीं पहुंचे थे। जो काम खत्म कर चुके थे वो अहाते में थे। फजा खामोश थी। हम दोनों भी अपनी बैरक के पास जा बैठे। दफातन एक कैदी अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ बढ़ा और हम उसे देखने लगे। मेरा नाम हीगा है, डॉन हीगा, पुर्तगाल का बाशिंदा हूँ। उसने करीब आकर कहा, बैठो, ये रिचर्ड है और मैं खान हूँ। मैंने कहा और वो बैठ गया। तुम आयतों की पटाई करके हम सब की निगाहों में एक खास मुकाम हासिल कर गए हो, लेकिन किसी ने हमसे तारुफ हासिल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ लोग मुहज्जब दुनिया की रस्मों से नफरत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब बेतकल्लुफ हो जाएंगे तुमसे, लेकिन खुसूसी तौर पर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, बस यूं ही चलते फिरते। ओ ये बात है। हाँ, कहाँ से आए हो? आई दोष से। कौन सी ब्रांच से? क्या आई दोष की कई ब्रांचें हैं? पहले हम उसकी एक ब्रांच में थे, उसके बाद हेडक्वार्टर पहुंचा दिए गए, फिर वहां से यहाँ। तो यूं कहो हेडक्वार्टर से आए हो। हाँ, बेवकूफ मालूम होते हो। फरार होने के लिए उससे उम्दा जगह कोई नहीं है। तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? नाकाम रहे, गलती की, बेहतर मंसूबाबंदी नहीं की होगी, अब गलत जगह आ गए हो। वैसे ग्रेवाइल से निकलना नामुमकिन है। ग्रेवाइल इस जजीरे का नाम है? हाँ, ये इसका 8वां सेक्शन है। ये भी आई दोष की ब्रांच है। दूसरे 7 सेक्शन भी ऐसे ही जजीरों पर होंगे। मुझे सेक्शन 5 से यहाँ भेजा गया था। क्या तुम हेडक्वार्टर में नहीं रहे मिस्टर हीगा? रहा था, वहाँ झगड़ा हो गया, 5 में भेज दिया गया। वहाँ भी झगड़ा हो गया तो 8 में आ गया। यहाँ तक आते हुए भी 8 कत्ल हो चुके हैं मेरे हाथों। तुमने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? उस वक्त तजर्बा नहीं था। और यहाँ से हीगा हंस पड़ा। यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। लोगों ने कोशिश नहीं की, करते रहते हैं, कामयाब कोई नहीं होता। वजह कोशिश कर लेना, समझ में आ जाएगा। उसने बदस्तूर हंसते हुए कहा। इस कातिल की शख्सियत में कोई खूबी नहीं थी, सिवाय इसके कि हमें उससे यहाँ के बारे में मालूमात हासिल हो गई। 7:30 बजे उबले हुए चावल और खुश्क आलू दिए गए, जिन्हें हमने रगबत से खाया और फिर बैरक में बंद हो गए। रात को तमाम कैदियों को बंद कर दिया जाता था। 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा जजीरा देख चुके थे। गो इसके लिए हमें दूर दूर से नारियल लाने पड़े थे, लेकिन बहरहाल ये कोशिश नागवार नहीं गुजरती थी। जजीरा देखने के बाद हमें अंदाजा हो गया था कि लोग यहाँ से फरार को क्यों नामुमकिन समझते हैं। काम के सिलसिले में यहाँ बाकायदगी थी। अपना काम जितनी देर में चाहो खत्म करो, इसके बाद छुट्टी होती थी। चुनाचे उमूमन हम दोनों अपना काम खत्म करके घंटों बैठे समंदर का नजारा करते रहते थे। इस तरह हमें लहरों के एक एक बल और उतार चढ़ाव का अंदाजा हो रहा था। बहुत से अंदाजे लगाए थे हमने। एक नशेबी जगह मुझे खास तौर से पसंद आई थी। यहाँ समुद्री मौजें तूफानी जोश से आती, लेकिन उन्हें फैलने के लिए जगह ना मिलती तो वो उसी कुव्वत से वापस पलट जाती थी। मैंने रिचर्ड से कहा, रिचर्ड, ये जगह हमारे लिए कारआमद हो सकती है। खुदा की पनाह, क्या खुदकुशी के लिए? नहीं, फरार होने के लिए। वो कैसे? अगर नारियल के थैले बगल में दबाकर हम इन लहरों में कूद पड़ें तो ये हमें आन की आन में जजीरे से मीलों दूर पहुंचा सकती हैं। इसके नताज खौफनाक भी निकल सकते हैं। एक बार तजर्बा जरूर करूंगा। वो कैसे? बता दूंगा, मैंने कहा। रिचर्ड खौफजदा निगाहों से बिखरे हुए समंदर को देखता रहा। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। क्या? फरार के लिए दूसरी जगहों से भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये जगह सबसे खतरनाक है, इसीलिए कारआमद भी है। लेकिन फिक्र मत करो, तजर्बा किए बगैर कोई अंधा कदम नहीं उठाया जाएगा, मैंने सुकून से जवाब दिया। इसके बाद मैं उस तजर्बे की तैयारियों में मसरूफ हो गया। ये तैयारियां कोई खास नहीं थी, बस चालाकी से नारियल के 4 थैले चुराने पड़े थे और ये काम मुश्किल साबित ना हुआ। हम 2 नंबर के थैलों में मजीद 4 थैले छुपा लाए थे। फिर मैंने उन थैलों में नारियल भरे और एक थैला समंदर में फेंक दिया। मैं देखना चाहता था कि थैला लहरों के साथ वापस तो नहीं आ जाता। मैं और रिचर्ड सांस रोके थैले को देखते रहे। 12 फुट ऊंची लहर समंदर में वापस चली गई। थैला यूं बहा जा रहा था जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। अचानक गड़गड़ाहट हुई और एक बहुत बड़ी मौज फिर साहिल से आ टकराई। थैला धमाके से चट्टानों से टकराया और नारियल पाश पाश हो गए। खुदा की पनाह, देख लिया नतीजा? रिचर्ड ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नाकामी के इस एहसास से कोफत हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया था कि मैं कोई न कोई हल निकाल ही लूंगा। चुनांचे इसके बाद मेरा रोज का मशगला यही हो गया। मैं बर्क रफ्तारी से अपना काम खत्म करके यहाँ आ बैठता था और लहरों का ये खेल देखता रहता था।
اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ ایک دن لہروں کے اعداد و شمار میں میں نے ایک خاص بات دریافت کر ہی لی۔ میں نے محسوس کیا کہ 3 لہروں کے بعد چوتھی لہر ساحل کی طرف واپس آتی ہے، باقی 3 لہریں آسانی سے واپس چلی جاتی ہیں۔ میں نے رچرڈ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور دوسرے دن تھیلے میں دوبارہ ناریل بھر کر اس تجربے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں، آج کوئی خاص بات ہے؟ رچرڈ نے سوال کیا۔ ہاں، آج ایک نیا تجربہ کر رہا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آج مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ رچرڈ نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن جب میں نے اسے لہروں کے اعداد و شمار بتائے اور اس نے بغور ان کا تجزیہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ او میرے خدا، تمہارا خیال درست ہے، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ پھر اس دن ہم نے ناریل کے بقیہ تھیلے لہروں میں پھینک کر تجربہ کیا۔ چوتھی لہر کے گزرنے کے بعد پہلی لہر میں جو تھیلا پھینکا وہ بہتا چلا گیا اور آن کی آن میں نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس تجربے کی کامیابی سے میں بہت خوش تھا، لیکن رچرڈ کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے آثار تھے۔ وہ فرار کے اس طریقے سے مطمئن نہیں تھا۔ دوسری شام میں نے خاص طور سے ہیگا سے ملاقات کی۔ تمہیں لوگ سنکی سمجھتے ہیں، ہیگا نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ناریل لینے ہمیشہ دور دور کے علاقوں میں جاتے ہو اور وہاں سے ناریل لاد کر لاتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں اصلیت جانتا ہوں۔ کیا یہی کہ تم فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہو؟ ہیگا نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی مسکرانے لگا تھا۔ ملی کوئی جگہ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تمہارا ہی خیال درست ہے، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا، کون ہے جو یہاں سے بھاگ جانا نہیں چاہتا؟ لیکن اگر ایک بھی شخص آج تک اس میں کامیاب ہوا ہوتا تو بات تھی۔ وہ لوگ احمق تو نہیں ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ ناریل کے یہ تھیلے یہاں سے کس طرح جاتے ہیں؟ ڈیک پر 2 بڑی کشتیاں موجود ہیں جو انہیں سیکشن 4 تک پہنچاتی ہیں۔ ایک کشتی صبح اور دوسری شام کو جاتی ہے۔ سیکشن 4 سے یہ تھیلے بڑے جہازوں میں لاد دیے جاتے ہیں۔ یہ سیکشن 4 کہاں ہے؟ یہاں سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر۔ قیدیوں نے مشترکہ طور پر ان کشتیوں پر قبضہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ دن اور رات کے کسی حصے میں کوئی اس طرف نکل جائے تو اس سے کوئی سوال کیے بغیر اسے بون دیا جاتا ہے، لیکن نئے لوگوں کو اس کی اطلاع تو نہیں دی جاتی۔ مثلاً ہمیں اطلاع راستے میں دی جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے۔ راستے میں 2 چوکیاں پڑتی ہیں۔ او، یہ معاملہ ہے۔ میرے آنے سے پہلے ایک بار یہ کوشش کی جا چکی ہے۔ قیدیوں نے یہاں موجود محافظوں کا اسلحہ قبضے میں کر کے انہیں ساتھ لے کر وہاں جانے کی کوشش کی تھی۔ 20 قیدی مارے گئے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ عام حالات میں یہاں قیدیوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جاتی، صرف عام حالات میں، اور اتفاق ہے کہ تمہاری موجودگی میں ابھی تک خاص حالات نہیں پیش آئے۔